بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم پڑھیں گے آیت 25 to 30 تک کا ترجمہ اور ساتھ ہی اسے سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں ساتھ اللہ کی شیطان مردود سے جو اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضرب، کہ بیان کرے، مثلا ما بعوضۃ، مثال جو مچھر کی، فما فوقها، یا اس سے بلندی کی، یعنی پہاڑ وغیرہ۔ فاما الذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لائے، فیعلمون، پس جانتے ہیں وہ، انہ الحق، بے شک یہ سچ ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ فاما الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فیقولون، پس کہتے ہیں وہ، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ ہے اللہ کا، بہذا، ساتھ اس، مثلا، مثال سے، یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اس سے بہت زیادہ، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس میں بہت زیادہ، وما یضل بہ، اور نہیں گمراہ کرتا اس میں، الا الفاسقین، مگر نافرمان، الذین ینقضون، جو لوگ توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، اللہ سے عہد، من بعد اس کے، میثاقہ، مضبوط کرنے کے، یقطعون، اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جو حکم دیا اللہ نے، بہ، اس کا، ان یوصل، کہ ملاؤ، ویفسدون، اور فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی ہے، ہم الخاسرون، وہ نقصان اٹھانے والے۔ کیف تکفرون، کس طرح انکار کرتے ہیں، باللہ، ساتھ اللہ کا، وکنتم، اور تھے تم، امواتا، مردہ، فاحیاکم، پس زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم، پھر مارے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا تم کو، ثم، پھر، الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، لوٹ کر جانا ہے۔ هو الذی خلق، اس ذات نے پیدا کیا، لکم، واسطے تمہارے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، ثم استوی، پھر متوجہ ہوا، السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پس برابر کر دیے، سبع سماوات، 7 آسمان، وہو بکل، اور وہ ساتھ ہر ایک، شیء علیم، چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربک، للملائکۃ، تمہارے رب نے واسطے فرشتوں کے، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفۃ، نائب، قالوا، کہنے لگے فرشتے، اتجعل، کیا بناتا ہے تو، فیہا من یفسد، اس میں فساد کرتے ہیں، فیہا ویسفک الدماء، اور بہاتے ہیں خون، نحن نسبح، اور ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، ساتھ تیری تعریف کے، ونقدس لک، اور پاکی بیان کرتے ہیں واسطے تیرے، قال انی، کہا، بے شک میں، عالم، زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو نہیں تم جانتے۔ تو الحمدللہ ہمارا ترجمہ مکمل ہوا، اور اب میں آپ لوگوں کو ان آیتوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس آیت میں مثال بیان کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز سے نہیں شرماتا کہ وہ ایک معمولی سے مچھر کی مثال بیان کر رہا ہے قرآن پاک میں۔ اگر اللہ پاک چاہتے تو وہ کسی بلند چیز کی مثال بیان کرتے، جیسے کہ پہاڑ وغیرہ کی، لیکن اللہ پاک نے ہمیں مچھر کی مثال بیان فرمائی۔ اور جو لوگ اللہ پاک پر یقین رکھتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے بالکل، اور ان کے رب کی طرف سے ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے، کفر کرتے ہیں،
تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس مثال کے پیچھے کیا ارادہ ہے، اور نہ ہی وہ ان مثالوں پر یقین رکھتے ہیں، جبھی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس آیت میں آگے بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں اور پھر اسے توڑ دیتے ہیں مضبوط کرنے کے بعد بھی، اور زمین میں فساد پھیلا کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا انجام بہت برا بتایا ہے کہ وہ آخرت میں بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کس طرح یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ساتھ انکار کرتے ہیں جبکہ یہ لوگ مردہ تھے۔ بس زندہ کیا اللہ نے ان لوگوں کو، ان میں جان ڈالی اور پھر مارا اور پھر زندہ کیا، پھر اسی کی طرف ہی تو لوٹ کر جانا ہے، تو پھر کیوں انکار کرتے ہیں ساتھ اللہ کا، جبکہ اسی ذات نے ہمارے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب بنایا، یہاں تک کہ آسمان تک پہ متوجہ ہوا، ساتوں آسمان بنائے، وہی ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، یعنی انسان، تو فرشتوں نے کہا کہ کیوں بناتے ہیں آپ ان کو، جبکہ یہ تو زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے، اور ہم تو آپ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ ہی کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو علم کی نعمت سے نوازا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صبح و شام صرف اسی کی ہی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور پلیز میری ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔